السلام علیکم ویورز، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور مجھے بھی۔ آج میں ہمیشہ کی طرح ایک نئے ٹانکے کے ساتھ آپ کے سامنے آئی ہوں۔ وہ ٹانکا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ ٹانکا دیکھیں، یہ ٹانکا ہے بہت ہی خوبصورت، اور دیکھیں کیسے ابھرا ہے میرا پھول جو میں نے بنایا ہوا ہے۔ 4 پتیاں میں نے بنا لی تھی، لاسٹ والی میں آپ لوگوں کے سامنے بنا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں، کوئی مشکل بات نہیں۔ اس میں آپ نے سب سے پہلے سیدھا کپڑے کے اوپر ٹانکا لینا ہے، پھر اسی والے جو دھاگا ہوگا نا، اسی کو آپ نے پکڑ کر اسی کے اوپر سے آپ نے ٹانکے لیتے جانا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ٹانکا شاید جو یہ اس قسم کی معلومات رکھتے ہیں ان لوگوں کو بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ سیم وہی ٹانکا ہے جو ہماری اماں دادیاں جو تھیں وہ ٹانکا بنایا کرتی تھی۔ جب ان کا کپڑا جو تھا وہ کوئی خوبصورت جوڑا پھٹ جایا کرتا تھا تو پھر وہ اس پھٹے ہوئے کپڑے کو جو ہے وہ فل کیا کرتی تھی، تو اس کو کہا کرتے تھے رفو کرنا۔ یہ ایک قسم کا وہی ٹانکا ہے۔ اس کو ہم نے کڑھائی کی صورت میں یہ آ گیا ہے، اور یہ ابھرا سا ہے، بہت پیارا لگتا ہے، یہ بنانے میں بھی بہت مزہ آتا ہے۔ انتہائی سیدھا آپ نے ایک ٹانکا کپڑے کے اوپر سے لینا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے سوئی اسی رخ پر کر آپ نے اسی ٹانکے میں سے ٹانکا نکالتے جانا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت پیارا پھول بنے گا۔ آپ نے یہ ضرور ٹرائی کر کے دیکھنا، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، جو پہلے ٹانکا لیا تھا اسی میں سے دوبارہ لینا ہے، پھر جو پہلے ٹانکا لیا تھا اسی میں سے دوبارہ لینا ہے۔ یہ ایک قسم کا والدہ محترمہ جو تھی وہ سلائی کڑھائی کا شوق رکھتی تھی، تو ان کو بہت شوق تھا سوئی دھاگے سے کام کرنا، وہ بہت کرتی تھی۔ ان کا کبھی ایک خوبصورت دوپٹہ تھا ان کا، وہ پھٹ گیا تھا بلیک کلر کا، تو انہوں نے سوئی دھاگا اٹھایا اور بلیک ہی دھاگا لیا، اور انہوں نے اپنا وہ جو سوراخ تھا نا کپڑے کے اندر، دوپٹے کے اندر، وہ انہوں نے سارا اس کو کور کر دیا، اور وہ اتنا خوبصورت ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ دوپٹے کا ہی حصہ ہو، تاکہ اس کو جو ہے استعمال کیا جائے۔ کیونکہ اس میں یہ کوئی آر نہیں، یہ کوئی معیوب سمجھنے والی بات نہیں، بری سمجھنے والی بات نہیں، اس میں کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے نبیوں کی بھی سنت ہے کہ پیوند لگا کر کپڑے پہننا۔ ہماری فاطمہ الزہرا جو تھیں ہماری، ان کی بھی سنت تھی، نبی کی بیٹی تھی، انہوں نے بھی یہ کیا کہ کپڑے کو جو ہے سلائی کر پہنا، تو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ ٹانکا جو ہے وہ بہت ایزی ہے، آپ لوگوں نے اسے بنا کر دیکھنا ہے، آپ لوگوں کو بہت مزہ آئے گا بنانے میں، دلچسپ ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ آرام سے سیدھی سوئی کو آپ نے آگے رکھنا ہے، اور یہ بنتا جائے گا، خود بخود یہ بنتا جائے گا، آپ نے بس اس کی شیپ کا خیال رکھنا ہے۔ وہ ہے نا کہ علامہ اقبال کا مجھے ایک شعر یہاں پر یاد آ گیا کہ پرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، پرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا۔ تو ظاہری سی بات ہے، مشکلوں کو ہم نے آسانیوں میں بدلنا ہے تو وہ بدلیں گی، ورنہ چھوٹا سا کام بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا پہاڑ ہوگا اگر ہم اس کو کریں گے ہی نہیں، سوچتے ہی رہیں گے یہ کیسے کرنا ہے، یہ کیسے کرنا ہے، کیسے ہوگا۔ اگر ہم نے کرنا ہے تو بس کر گزریں۔ تو اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جب پھول بن جاتا ہے، پھول بننے کے بعد یہ بڑا خوبصورت سا ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے کوئی کپڑے کا ٹکڑا کاٹ کر آپ نے ایپلک کی طرح آپ نے کر دیا ہو، بننے کے بعد یہ ایسے لگتا ہے۔ تو جب یہ میں بنا رہی تھی تو مجھے اپنی والدہ مرحومہ بہت یاد آئیں، کیونکہ ان سے میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہوئی تھیں، بہت ساری ایسی ابھی بھی ہمارے پاس ان کی نشانیاں پڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا کرے۔ جن کی مائیں حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، اور جن کی نہیں ہیں ان کے لیے ہم کو صدقہ جاریہ بنائے۔ تو سندھی کی جو ان کی چادر تھی وہ پڑی ہے ہمارے پاس ابھی، بہت خوبصورتی سے صفائی سے انہوں نے بنائی ہوئی تھی۔ مجھے یہ کڑھائی نہیں آتی تھی سندھی، یہ بہت مشکل ہے، مجھے نہیں آتی تھی، باقی تمام جو ہیں وہ میں کر لیتی ہوں۔ تو ان کے ہاتھوں کی وہ خوبصورت نشانی ہمارے پاس ابھی بھی پڑی ہے، جب کبھی ہم دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں جو ہے وہ نم ہو جاتی ہیں، کیونکہ ماں ایک ایسی ہستی ہے، ماں ایک ایسی عظیم ہستی ہے جو کہ انمول ہے، اور ہم اس وقت اس کی قدر کرتے ہیں جب ہم سے یہ کھو جاتی ہے۔ ہم اس وقت ہمیں تو ہٹ کر بنانا تھا، اس لیے میں نے یہ والا کلر لیا تھا۔ یہ آپ نے بیڈ شیٹ پہ بنائیں گی تو بھی اچھا لگے گا، اگر آپ اس کو تکیوں پہ، کشن وغیرہ پہ بنا لیں، آپ اس کو شرٹس پہ بنا لیں، آپ اس کو ہر جگہ پر یہ ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ یہ ایسا ٹانکا ہے، ہر جگہ پر یہ پیارا لگے گا، یہ پھول پیارا لگے گا۔ میں نے تو سمپل سا سٹائل لے کر بنایا ہے،
آپ اسے اور بھی خوبصورتی سے اگر آپ ٹریس کرنا چاہیں آپ کسی اور بھی اینگل سے اسے بنا سکتی ہیں، کیونکہ دیکھیں محنت تو ہماری اپنی ہی ہوتی ہے. ہم نے دیکھیں محنت جو ہے نا، محنت ایسی چیز ہے، میں ایک مثال دوں گی، پانی کی طرح ہوتی ہے محنت. جیسے پانی خود ہی رستہ بنا لیتا ہے نا، اگر پانی کا ایک رستہ بند کریں گے تو وہ دوسری جگہ سے جانے کی کوشش کرے گا، اگر دوسرا رستہ بند کریں گے تو وہ تیسری جگہ سے جانے کی کوشش کرے گا. تو اسی طرح یہ محنت بھی ایسے ہی ہوتی ہے کہ محنت نے کہیں نہ کہیں سے اپنا رستہ بنا لینا ہے. لاکھ رنجشیں رکاوٹیں آئیں لوگوں کی یا زمانے کی یا جس کسی کی بھی جو بھی آئے نا رکاوٹیں، جو روکنا چاہے یا جو بھی ہے، لیکن جو محنت کرتے ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں سے اپنی منزلوں تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں طریقے سے، کیونکہ محنت کرنے والوں کے ساتھ خدا ہوتا ہے، وہ تنہا نہیں ہوتے. تو فن جو ہوتا ہے، ہنر جو ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو کھینچ کر وہ آپ کی منزل تک لے جاتا ہے. تو جب آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے کچھ بھی بنانا ہے نا، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک کامیابی کی شکل دکھاتا ہے، وہ ضائع نہیں جاتا، کسی نہ کسی طریقے سے وہ آپ کو لے چلتا ہے. چاہے آپ اس کو اپنا روزگار بنا لیں، چاہے آپ اس کو اپنا شوق بنا لیں، اپنی ذات کے لیے بنا لیں، آپ محنت جیسے بھی کرنی ہے آپ اپنے کپڑوں پر بنائیں یا آپ اسے روزی کے لیے آپ بنائیں، جس طرح بھی آپ کریں آپ کو یہ لے کر چلتا ہے. آپ کا جو فن ہے نا وہ ضائع نہیں جاتا. وہ ہے نا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے مجھ خرید کر انمول کر دیا. یعنی کس نے اس فن نے اس جو ہنر ہے اس نے خرید کر انسان کو انمول کر دیا. ویسے انسان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، جسے کچھ نہیں آتا اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. تعلیمی لحاظ سے دیکھ لیں یا ہنر کے لحاظ سے دیکھ لیں تو وہ ایک انسان جو ہوتا ہے نا وہ ایک بے معنی سا ہو جاتا ہے جسے کچھ نہ آتا ہو. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سیکھنے کے لیے ہمیں آسانی مل جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں مشینری وغیرہ کی لے لیں، الیکٹریکل چیزیں لے لیں، اگر وہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تو ہم یوٹیوب سے سرچ کرتے ہیں تو ہمیں وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. چھوٹی سی مشین لے لیں، بلینڈر وغیرہ لے لیں، جوسر لے لیں، یہ ساری چیزوں میں ان میں تھوڑا بہت ہو تو وہ ہمیں یوٹیوب سے ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے. تو وہی بات آ جاتی ہے نا کہ محنت کرتے جائیں، کسی بھی معاملے میں ہو محنت تو وہ ضائع نہیں جاتی. وہ کہتے میری جو ہمارے جو بزرگ ہیں وہ کہا کرتے ہیں کہ جو ہوتا ہے نا مکینک جو ہوتا ہے روزی کمانے والا، ہنر مند جو ہوتا ہے جس نے روزی کمانی ہے، وہ بھوکا نہیں مرتا. وہ اپنے اوزار لے کر سڑک پر بھی بیٹھ جاتا ہے نا تو اسے اللہ تعالیٰ اس کی روزی کا وسیلہ بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ محنت کرتا ہے نا اور اللہ تعالیٰ پہ توکل بھی کرتا ہے. تو جب وہ بیٹھتا ہے تو اسے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کسٹمر بھیج ہی دیتا ہے، کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ اسے دے ہی دیتا ہے جب وہ اپنے اوزار لے کر بیٹھتا ہے. تو اسی طرح ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو پتھر میں بھی رزق دیتی ہے، پتھر میں بھی کیڑے کو وہ رزق پہنچانے والی ذات ہے. تو اگر آپ اپنے اس فن کو، اس خوبصورتی کو، اس پھولوں کو، اس کڑھائی وغیرہ کو آپ اپنے روزگار کے طور پر بھی استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں. آپ گھر بیٹھ کر بھی بنانا چاہیں تو بنا سکتی ہیں آپ. مجھے اب اتنے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کام کر کے دیں، ہمیں آرڈر پر تیار کر کے دیں. تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں اتنا نہیں کر سکتی، میں نے صرف سیمپل ریڈی کرنا ہوتا ہے اپنے چینل کے لیے اور بس. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں زیادہ جو ہے وہ مال ریڈی کر سکوں. ہاں کوئی بہنیں ہیں جو کرنا چاہتی ہیں وہ مجھ سے رابطہ کریں، میں ان کی مدد کرنے کی کوشش کروں گی کہ ان کو میں مال جو ہے وہ لے کر دے دوں اور وہ مجھے بنا کر دے دے، بشرطے کہ ان کا کام جو ہے وہ کسٹمر کو پسند آ جائے. کہتے ہیں نا کر بھلا ہو بھلا. تو میں نہیں کر سکتی، میں نے صرف اتنا ہی کرنا ہے جتنا مجھے ہے، مطلب کہ میں کر سکتی ہوں، کیونکہ اپنی جان سے زیادہ جو برڈن اپنے اوپر ڈالنا ہے پھر وہ تو اپنے اوپر بھی زیادتی ہے اور اپنے گھر والوں پر بھی، گھر والوں کو بھی ظاہر سی بات ہے پریشانی میں ہی ڈالنا ہے میں نے، کیونکہ میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتی. تو بس اتنا ہی میں نے کہنا تھا. بس اب میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ یہ ٹانکا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا، کتنا آسان ہے یہ بنانا. سوئی جو ہے وہ آپ نے آگے کی طرف رکھنی ہے جدھر آپ کا دھاگا ہے، اور دھاگے کو آپ نے دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے کے ساتھ آپ نے قابو کر لینا ہے تاکہ وہ اپنی جگہ سے ہی لینا، اور آپ نے سیدھی سوئی نکالتے رہنا ہے. دھاگوں میں سے دھاگے نکلتے رہیں گے اور یہ ٹانکا جو ہے وہ بنتا رہے گا. ایک خوبصورت پھول کی شکل اختیار کر لیتا ہے یہ ٹانکا. یہ دیکھیے بن رہا ہے آپ کے سامنے.
اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کسی بھی چیز کی تو آپ کمنٹس سیکشن میں جا کر مجھ سے پوچھ سکتی ہیں. میں دیکھتی ہوں آپ لوگوں کے، جب مجھے وقتاً فوقتاً ٹائم ملتا ہے اپنی مصروفیات میں سے نکال کر ٹائم میں دیکھتی ہوں. اور تارکشی کے بارے میں بھی بہت زیادہ ڈیمانڈس آ رہی ہیں کہ تارکشی کی بھی بنائیں ویڈیوز. وہ بھی میں کوشش کروں گی کہ اللہ تعالیٰ میرے کام میں آسانیاں پیدا کرے، مجھے اللہ تعالیٰ ہمت بھی دے اور ٹائم میں بھی، وقت میں بھی اللہ تعالیٰ میرے یہ برکت ڈالے تاکہ میں تارکشی کے لیے بھی ٹائم نکالوں. میرے پاس بہت ساری ہیں سیمپل تیار کرنے کے لیے، لیکن ٹائم نہیں ملتا کیونکہ ایک سارا جو پروسیجر ہوتا ہے وہ بنانے کے لیے، تیار کرنے کے لیے باقاعدہ اس تمام چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو ٹائم نکالنا، پھر ریکارڈنگ کرنا. تو تارکشی کی بھی میرے جو چاہنے والے ہیں تارکشی کو بھی وہ سراہ رہے ہیں الحمدللہ، ان کو پسند آ رہی ہے، ویوز بھی بڑھ رہے ہیں میرے الحمدللہ. تو میری اس کے بعد میری اولین جو ہے وہ میری کوشش یہی ہوگی کہ میں تارکشی کے لیے بھی کچھ کروں. تو یہ دیکھیں میرا جو پتہ تھا وہ میرا کمپلیٹ ہو چکا ہے. نوک تک میں آ چکی ہوں. نوک جو ہے وہ آپ نے جب بنانی ہے تو اس کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کیونکہ یہی ایک جان ہے سارے جو پروسیجر کی. اگر آپ کی شیپ جو ہے نوک سے خراب ہو جاتی ہے نا، کارنر سے، تو پھر وہ ساری خوبصورتی جو ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے. ایسے کہہ لیں کہ کرے کرائے پر نہ پانی پھر جاتا ہے. دیکھیں نا اب نوک بنے گی تو اس پھول کی ساری سمجھ آ جاتی ہے کہ پھول کس نوعیت کا بنا ہوا ہے، کس قسم کا ہے، کدھر کو جا رہا ہے. نوک سے آپ نے دھیان رکھنا ہے. کارنر سے آپ نے کسی بھی پھول کا کارنر ہونا وہ اس کو دھیان سے بنانا پڑتا ہے، دھیان رکھنا پڑتا ہے. یہاں پر آپ نے کارنر پہ جاتے جانا ہے تو آپ نے اسٹیچنگ جو ہے وہ اپنی کم کر دینی ہے، آپ نے شارٹ کرتے جانا ہے. لیفٹ سے بھی آپ نے دھاگے چھوڑنے ہیں، ٹانکے چھوڑنے ہیں لینا، اور رائٹ سے بھی آپ نے ٹانکے جو ہیں وہ چھوڑ دینے ہیں لینا، آپ نے نہیں لینے. دیکھیں میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہی بولتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دوں، سمجھ آ جائے جو بچیاں سیکھ رہی ہیں. کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہوتی ہیں. اگر چھوٹی سی بھی چیز مسٹیک ہو جائے تو پھر وہ آگے نہیں چل سکتی. اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ بولتی ہوں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بولتی ہیں تو ہمیں سننا اچھا لگتا ہے، ورنہ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے میں اتنا بولوں. آپ لوگ مجھے کون سا بادام بھیجتے ہو جو میں کھاؤں اور میں بولوں. میں اس لیے ہی بولتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آتی رہے اور آپ سنتی بھی رہیں میری باتیں. اگر میرے دو بول آپ لوگوں کو تقویت پہنچاتے ہیں، خوشی دیتے ہیں، سکون دیتے ہیں تو پھر میں بول دیتی ہوں. کیا جاتا ہے، کہتے ہیں نا میٹھا بول تو انمول ہی ہوتا ہے. پھر تو آپ لوگ بھی میٹھا ہی بولیں، اپنے ساتھ رہنے والوں کے لیے کوشش کریں کہ ہم میٹھا بولیں. مٹھاس جو ہوتی ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے. بعض لوگوں کی تو اتنی مٹھاس ہوتی ہے زبان میں کہ شہد بھی ان کے آگے میٹھا پڑ جاتا ہے. لیکن وہ پھر منافقت نہ ہو، ٹھیک ہے، منافقت نہ ہو، دل سے ہی بولیں. اگر میٹھا منہ سے بول رہے ہیں تو دل سے بھی بولیں میٹھا ہی. تو یہ میں نے اب نیا سٹارٹ کیا ہے. یہ میں نے اپنے پھول کا جو ہے آؤٹ لائن والا جو حصہ ہے وہ سٹارٹ کیا ہے. اس میں آپ نے بنانا ہے سوئی کو بل دے کر. ہے تو یہ چین ٹانکا ہی، لیکن یہاں پر میں کسی اور طریقے سے چین ٹانکا بنا رہی ہوں. وہ والا بنا کر میں اکتا گئی تھی، پھر میں نیا بنا رہی ہوں. سوئی کو جو ہے میں نے آگے کو رکھنا ہے اور دھاگے کو جو ہے میں نے بل دینا ہے. ٹھیک ہے، بل دے کے اور لہرا کے آپ نے یہ ٹانکا بنانا ہے. انجوائے کر کے بنانا ہے، دل کے ساتھ بنانا ہے. آپ نے دل کے ساتھ بنائیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ بنے گا. یہ دیکھیں سوئی آگے نکالی اور پیچھے والے کو میں دھاگے کو میں نے بل دیا، پھر سوئی کے آگے سے نکالا. واضح طور پر میں زوم کر یہاں سے دکھاتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ایزیلی سمجھ آ جائے. پھر بھی اگر کوئی مسٹیک ہو جائے تو آپ آسانی سے پوچھ سکتی ہیں. یہ دیکھیے پھر میں نے بل دیا کپڑے، اس کو دھاگے کو میں نے پھر بل دیا. سوئی کو میں نے آگے رکھا اور دھاگے کو پھر میں نے سوئی کے نیچے کیا، پھر میں نے سوئی کو آگے کی طرف نکالا. اس طرح میں نے کرتے کرتے میں نے یہ والا ٹانکا بنایا ہے. بہت پیارا لگتا ہے، نیٹ سا. چین ٹانکا جو ہے یہ ایک اور طرح کا ہٹ کر ہے تھوڑا سا. یہ ہے تو یہ چین ہی. یہ دیکھیں بس یہ میرا الحمدللہ کمپلیٹ ہونے والا ہے.
اس کے بعد پھر سینٹر میں آپ لوگوں کو آج نئی چیز سکھاؤں گی، بڑے مزے کی، مجھے بڑا مزہ آیا وہ بنانے میں، سمپل ایزی۔ یہ جو ہم لوگ درمیان والا جو میرا ہے حصہ رہتا ہے پھول کا، اس میں آپ لوگوں کو آج بڑے مزے کی چیز بتاؤں گی۔ سمپل ہم لوگ بناتے رہتے ہیں، اسے فل کرنے کے لیے سوچتے رہتے ہیں کیا کریں کیا کریں۔ آج میں نے اس میں بڑی مزے کی چیز اس سے فل کیا ہے، آپ لوگوں کو ایزی بھی لگے گا اور دیکھنے میں بھی انٹرسٹنگ ہوگا اور مزہ بھی آئے گا آپ لوگوں کو بنانے میں۔ یہ دیکھیں، یہ پھر میں اب نوک بنا رہی ہوں۔ نوک جو ہے وہ ذرا دھیان سے بنانی پڑتی ہے، آپ لوگوں کو میں نے بتا دی۔ اب میں بنا رہی ہوں، یہ دیکھیں اس سینٹر میں جو میں نے ایک بڑا مزے کا پھول سا بنا کر میں نے رکھنا ہے، 2 فنگر لی میں نے اپنے ہینڈ کی، اس کے اوپر میں نے بلیک دھاگے کو کور کیا۔ یہ دیکھیں لپیٹتی رہی لپیٹتی رہی لپیٹتی رہی، آنکھیں بند کر کے لپیٹتی رہی۔ آپ نے بھی ایسے ہی لپیٹتے رہنا ہے لپیٹتے رہنا ہے لپیٹتے رہنا ہے۔ اب دیکھیں میں نے لپیٹا، میری آنکھیں کھولی، لپیٹا، اس کے سینٹر سے ہاف کیا، دھاگے کو لپیٹا۔ یہ دیکھیں آنکھیں کھول لینی ہیں ویورز آپ نے۔